بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی من یشک فی الزیادۃ والنقصان۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر شک ہو جانا یعنی اس بات کا پتہ نہ لگنا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور اس مسئلے کے اندر ائمہ کا اختلاف بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز کے اندر شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، مثلاً 2 یا 1 میں شک ہو جائے کہ 1 پڑھی یا 2 پڑھی، یا 2 اور 3 میں شک ہو جائے کہ 2 رکعتیں ہوئیں یا 3 ہوئیں، یا 3 اور 4 میں شک ہو جائے کہ 3 ہوئیں یا 4 ہوئیں، تو یہ آدمی جس کو یہ شک لاحق ہوا ہے، یہ عارضہ ہوا ہے، یہ کیا کرے؟ تو اس میں ائمہ ثلاثہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 امام فرماتے ہیں کہ بنا علی العقل کرے، یعنی 2 اور 1 میں شک ہوا ہے، سوچ لے، سوچ کدھر نہیں جا رہی، کوئی قرار نہیں پکڑ رہی کہ بھئی یقین کے ساتھ یہ بات کہی جائے، تو فرمایا 1 کو یقینی جان لے، 2 اور 3 میں ہوئی تو 2 کو یقینی جان لے۔ اس کو بنا علی العقل کہتے ہیں کہ بھئی 2 اور 1 میں شک ہے، 1 تو ہے نا، شک تو 2 میں ہے، 2 اور 3 میں جب شک ہے تو 2 میں تو یقین ہے، شک تو تیسری میں ہے، تو فرمایا کہ 2 کو یقینی کر لے۔ اور فرمایا کہ ہر رکعت پہ جو قاعدہ بھی کرتا رہے، مثال کے طور پہ اب 2 اور 3 میں شک ہوا تو اگر وہ 2 پر یقین کرے گا تو قاعدہ تو کر لے گا، لیکن آگے جو 3 اور 4 ہے اس میں بھی 3 پر بھی قاعدہ کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری رکعت تھی، وہ تیسری رکعت تھی، اس نے تو 2 کہہ کے قاعدہ کر لیا، وہ تیسری تھی، تو اب وہ جب ایک ساتھ اور کرے گا، قاعدے کے بعد اٹھے گا تو وہ حقیقت میں اس کی 4تھی رکعت بن گئی ہے، تو قاعدہ بھی کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پورا کر لے گا۔ تو بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بنا علی العقل کرے گا، یعنی 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 کو یقینی جان لے اور اپنی نماز اس طرح پوری کرے۔ حضرت امام عامر جن کو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور حضرت امام اوزاعی عبد الرحمن بن عمر ان کا نام ہے، یہ بھی مطلقاً دونوں مجتہد تھے اپنے زمانے کے اور کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا اجتہاد آگے نہیں چلا، یہ تابعین ہے بہت بڑے۔ یہ 2 حضرات فرماتے ہیں کہ استئناف کرے گا، جس آدمی کو نماز کی رکعتوں میں تعداد میں کہ 1 ہوئی 2 ہوئی 3 شک پڑ گیا، بس استئناف کرے گا، اثر نو نماز، سلام پھیر دے کھڑے کھڑے، اثر نو نماز پڑھے۔ اور احناف کے یہاں 3 قول ہیں، احناف کے یہاں 3 قول ہیں، چونکہ اس باب میں 3 روایتیں ہیں، ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسری روایت جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور ترمذی شریف میں، تیسری عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس باب میں۔ تو چونکہ 3 روایتیں ہیں اس لیے احناف کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر آدمی کو یہ عارضہ، یہ شک پہلی بار ہوا ہے یا کبھی سال 2 سال میں ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا، یا تو زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ 2 اور 3 میں یا 3 اور 4 میں یا 1 اور 2 میں کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، یہ رکعتوں کی تعداد میں جو شک ہوا ہے یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یا کبھی سال 2 سال میں ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں حضرات احناف یعنی امام اعظم، امام عالی مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی استئناف کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اس میں ہے کہ اگر آدمی کو شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں تو حضور نے فرمایا استئناف کر لے، اثر نو نماز پڑھ لے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عارضہ لاحق ہوتا رہتا ہے، یعنی شک اس کو آئے دن یا 2 دن کے بعد ایسے اس کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، تو پھر احناف دوسرا قول کرتے ہیں کہ بھئی یہ تحری کرے، یہ غور اور فکر کرے، یہ کیا کرے؟
غور اور فکر کرے کہ 2 اور 3 میں اگر شک ہوا ہے تو یہ غور کرے، اور یہ غور کرنے کے وقت یہ اپنا جو وظیفہ ہے یعنی قرات کو روکے گا نہیں۔ اگرچہ ہمارے احناف کا ایک قول ہے کہ بھئی یہ وظیفہ کو روک کے غور و فکر کر لے، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ جس قول پہ ہے وظیفہ نہیں روکے گا، یعنی فاتحہ سورت پڑھتا رہے گا اور ساتھ میں سوچتا بھی رہے گا کہ بھئی رکعتیں 2 ہوئی ہیں کہ 3 ہوئی، تو یہ تحری یعنی غور و فکر بھی جاری رکھے گا اور وظیفہ صلاۃ نماز کا وظیفہ بھی جاری رکھے گا۔ اگر کسی جگہ پر اس کا بات بیٹھ گئی، یعنی مطلب کہ 2 اور 3 میں شک تھا تو اس نے کبھی 2 ہوئی ہیں 3 نہیں ہوئی، یا 3 ہوئی ہے 2 نہیں ہوئی، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر اس کے ساتھ یہ عارضہ ہوتا رہتا ہے تو پھر یہاں پر کیا کرے گا؟ یہ تحری کرے گا، اور جس کے اوپر یقین بیٹھ جائے، یقین کے ساتھ یہ طے کر لے غور و فکر کے ساتھ کہ بھی 2 ہوئی ہیں 3 نہیں ہوئی، 2 اور 3 میں شک ہے، اور اس کی تحری یہاں بیٹھ گئی کہ بھی 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، جس پہ اس کا یقین بیٹھ جائے اسی کو یہ یقین کے ساتھ کرے اور اسی کے اوپر چلتا رہے، اور آخر میں احتیاطاً سجدہ سہو بھی کر لے۔ اب تیسرا قول جو احناف کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 اور 3 میں یا 1 اور 2 میں یا 3 اور 4 میں یعنی نمازوں کی رکعتوں کے تعداد میں اس کو شک ہوا ہے تو پھر ائمہ ثلاثہ کی طرح تیسری حدیث جو عبد الرحمن بن عوف کی ہے اور دوسری حدیث جو بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کی ہے کہ یہ تحری کرے۔ اور تیسرا قول احناف کا یہ ہے کہ اگر کس طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا، یقین کے ساتھ یہ طے نہیں کر سکتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو پھر احناف کہتے ہیں کہ یہ بھی بنا علی العقل کرے، یعنی 2 اور 3 میں اگر اختلاف ہوا ہے تو 2 کو یقینی جانے، اور باقی جو رکعتیں ہیں اس میں ہر رکعت میں یہ قاعدہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قاعدہ اخیرہ فرض نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قاعدہ اخیرہ فرض اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں یہ قاعدہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قاعدہ اخیرہ ہو، تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک قاعدہ اخیرہ فرض نہیں ہے، لیکن قاعدہ اولیٰ سے وہ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ 3 قول جو احناف نے کیے ہیں یہ تینوں روایتوں کی بنیاد پہ، استئناف اثر نو پڑھے مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر تن کی روایت ہے، اور تحری کرے اور جس پہ اس کی سوچ بیٹھ جائے اس کے اوپر عمل کرے، یہ روایت بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی کی ہے، اور تیسری عبد الرحمن بن عوف رضی کی روایت جو ترمذی میں اس باب کے اندر ہے کہ بنا علی العقل کرے۔ تو یہ احناف کا سمجھ لے کہ یہ ایک خاصہ ہے کہ وہ تمام روایات پہ عمل کرتے ہیں، تمام حدیثوں کو جمع کر کے کوشش کرتے ہیں کہ سب روایتوں پہ عمل ہو جائے۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں باقی اماموں نے ایک روایت کو لیا ہے، 2 روایتوں کو چھوڑا ہے، لیکن احناف کے 3 قول ہیں، اور 3 قول تینوں روایتوں کی بنیاد پہ ہیں، اور اس باب کے اندر مسئلہ بھی یہی ہے۔